والعصر کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ نہ بتائیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں کھا رہے. نہیں آپ نے مجھے پتا میتھس کہاں سے کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں اٹھا رہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتے تو آگے والی فالوئنگ آیت یہ نہ ہوتی جو ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، غور سے سمجھیں. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچنا میری قسم انسان نقصان میں، نعوذ باللہ. غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ is going to give. Whenever he's going to talk about himself, he's going to give. Okay? This is the most subjective ayat. Maybe the most in the, in all of the Quran. اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے زوم آؤٹ کروایا انسان کو کہ اس لیے میں کہتا ٹائم نہیں، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی زمانہ تھا. یاد ہے کس نے پوچھا سوال؟ وہ زمانہ بھی یاد کریں یا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتا نا آپ کو اس بات کا؟ قرآن نے بتایا وہ وقت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے اور اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے جب وقت نہیں ہوگا. So you need to understand psychology of the word time is a very inferior psychology. Psychology اور زمانہ تو پتہ نہیں کسی کو، تو مجھے آتا مطلب ہی نہیں بچا. اس زمانے کا مطلب مجھے نہیں سوچتا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ لائن ڈرا کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. عصر یہ تو جامعیت کی بات ہو رہی ہے. we are when Allah says عصر تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے عصر. ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دو زمانے نہیں دیکھتا، تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں اللہ نے کہا عصر. یہ صرف ان انبیاء کے لیے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ایٹ میکس. اگر آپ سوچیں بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی دکھائی ہیں، ساری سب انبیاء کو تو نہیں دکھائی نا، کچھ کو تو دکھائی ہیں، لیکن ان سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. مگر عام انسان کو اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کہ جو جس طرح تجھے پتا ہے اس طرح میں تجھے بتا رہا ہوں والا عصر. نو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان نے بتایا یہ کہ جس طریقے سے اللہ جانتے ہیں عصر کو، یہ اس کی قسم ہے کہ تو نقصان میں ہے، تجھے پڑھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، سو ناؤ وی نیڈ ٹو سی. اتنا بڑا زوم آؤٹ ہوگا، اتنا بڑا پیچھے کیا کیمرہ کہ پوری کائنات کی زیرو سے لے کے اینڈ تک تجھے دکھائی جی والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ اس کو عربین پوائنٹ. میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں عربی سیکھ، عربی خدا کا واسطہ آپ کا کیوں خالی عربی سیکھنے سے ہی بڑھ جائے گا، کیونکہ قرآن میں جیسے ہی ہوتا لگے گا آپ کو پھر اردو کا اگر ضرورت نہ پڑی کہانی آپ نے آدھی کہانی طے کرنی. ابھی کل میری فون کے اوپر پھر ایک گولی چلی ہے میرے اوپر. کیا سورہ معارج کے اندر کیا ہے ترجمہ؟ سورہ معارج کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے لاہور کے ٹاپ اسکالر ہیں جنہوں نے مجھے بھی تبصرہ کیا ہے کہ آپ نے معارج کے ترجمے میں کیوں پورٹل نکالی ہے. ایسے معارج کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے کون ہے جو معارج سورہ معارج میں معارج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ پورٹل نہ لازم نہ بولو، ادھر نہیں لکھا ہوا نا، جو نہیں لکھا ہوا ادھر نہ پڑھے. آپ کے ذہن میں جو بھی ہے لکھا کیا ہوا ہے؟ راستہ لکھا ہوا ہے، بالکل راستے. آف کورس معارج ہے نا، ٹھیک ہے، معراج نہیں معارج. معارج کا مطلب جمع ہے نا. سو راستے کدھر کے؟ وہ لکھا ہوا ہے ادھر. میں نے نہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. راستے کدھر کے؟ کیا آیت کس کو یاد ہے؟ آیت آسمانوں کے راستے، یا آسمانوں کے راستے. آسمان یہ اردو میں لفظ آسمان ہے، اللہ نے دنیا آسمان لکھا نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کس کو آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو ہم کسے آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو اردو میں آسمان اور عربی میں سماوات، سائیکالوجی میں فرق آ گیا. ابھی تک پاکستانی اسکالر اس آسمان سے باہر نہیں جا سکتے. That's the only problem. اور قرآن پاک اس آسمان کے پردے کب کے پہاڑ کے اوپر سے اوپر نکال چکا ہے. ہر موقع کے اوپر نشانی اوپر سے آ رہی ہے. So you need to understand, جیسے ہی آپ اردو کے پر لگا کے قرآن پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے کچھ چیزیں لکھی غلط ہوئی. ناؤز باللہ. اردو کا یہ مسئلہ ہے. انگلش میں یہ مسئلہ اتنا نہیں نظر آیا مجھے. عبدالحلیم کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں ایٹ لیسٹ. میں ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، یا تقی عثمانی صاحب کی.
जनरल टर्मिनोलॉजी उन्होंने बिल्कुल पकड़ी हुई है कि मैं जहाँ पे सब्जेक्टिव लफ्ज़ है मैं सब्जेक्टिव रखूँ। ताकि उस्मानी साहब का बहुत पावरफुल तर्जुमा है। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैंने उर्दू का नहीं पढ़ा, या मैंने उर्दू का पढ़ा, इंग्लिश का नहीं पढ़ा, बहरहाल उन्होंने जो भी किया वो ताकि उस्मानी साहब का और अब्दुल अलीम साहब। सो टाइम यहाँ पे ऐसे टाइम नहीं लिखा। ओके ज़माना लफ्ज़ देखें, मैं हूँ जी, तो इसमें वो अरबी में तो असर का वर्ड नहीं होगा डेफिनेटली, तो वल असर इसके कॉन्टेक्स्ट में तो फिर वही समझ आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही चाह रहा है। दारा आप पढ़ें इसको दोनों इकट्ठी, ये खुद ही इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी, ये ना करें यहाँ पे, ये मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सिर्फ असर नहीं है ना, पता ना आपको इस बार, हम सबको पता है, सब जो हदीस में मिली उसके लिहाज से तो बाहर है। फजर का वक्त कायम रहेगा, वैसे लफ्ज़ दायमी है, जन्नत हमेशा हमेशा के लिए किया। अबदा का क्या मतलब है? अबदा टाइम के खिलाफ लफ्ज़ है, ये सीगा वक्त का नहीं है। अबदा है वक्त की ग्रामर में, मगर वक्त को तोड़ता हुआ निकल रहा है। अबदा क्या, घड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं दे, और उसका कोई फ़ायदा है उस टाइम का। समझ लें कि बंदे की घड़ी बच गई कारिया में, समझ लें, ठीक है, और उसने कहा या अल्लाह मेरी घड़ी बच गई थी, मुझे जन्नत में लेके आने दें। मैं आपको जल्दी कर देता हूँ। एक बंदे की जन्नत में घड़ी है, अब हाँ मेरे वाली घड़ी है, ठीक है, फाइन। अच्छा तो समझ लें घड़ी है मेरे पास, ठीक है, जन्नत में घड़ी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है, ये सोचे अपने दोस्त से कहूंगा, तो दोस्त बताएगा ये लो 3 बज गए आज मिल लेते। क्या करूंगा उस घड़ी का? वो ईसा ये वाला वक्त नहीं जन्नत में, ठीक है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह जिसको भी स्पेस टाइम से बाहर लेके आए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि सूरह कहफ के अंदर हज़रत खिदर ने जो काम किया, और साहब बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम का आपस में टाइम डायमेंशन का डिफरेंस था, विच इज वन ऑफ द डायमेंशन, टाइम इज वन ऑफ द डायमेंशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिदर वक्त की क्या असर आता है, मैं बता रहा हूँ डिग्रीज हैं, नजर आता है। चलो लेट्स बिगिन द सेशन ऑन दिस क्वेश्चन। किसी का कोई राय तो नहीं क्या क्वेश्चन? क्योंकि ये सवाल है, हमारे पास टाइम कितना है? क्योंकि लड़के सोचती कम।